اشداء علی الکفار کی صفت اگر آپ اس کا راستہ بتائیں گے تو رحماء بینہم کی صفت خود بخود ان کے اندر پیدا ہوگی۔ اتفاق اور اتحاد جس میں دل جڑے اور ملے ہوئے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے میرے نزدیک۔ دوسری بات کہ اتفاق اور اتحاد کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ مجھے معاف فرمائیں، لیکن من حیث القوم ہم منافقت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ قوم کی حیثیت سے مجموعی لحاظ سے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم منافقت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور دیکھیے اقبال نے کہا تھا کہ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے لیکن کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہیں لیکن کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ ایک مرض جب ملت میں عام ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتے۔ میں آپ کے سامنے چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ پاکستان میں ہم بیرونی قرضوں کا جو صرف سود ادا کرتے ہیں، سود 150 بلین روپے سے زیادہ ہے، اور دفاع پر جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ 127 بلین روپے ہیں تقریباً۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مغربی قسم کے دانشور ہیں وہ کیا کہتے ہیں دفاع کے متعلق، فوج کی کمی کے متعلق اور فلاں کے متعلق، لیکن وہ جو 150 بلین صرف ہم سود میں ادا کرتے ہیں وہ کیوں ادا کر رہے ہیں اس کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اب دوسری طرف دیکھیے، ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ عالمی بینک اور IMF کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا۔ عالمی بینک مغربی ممالک میں یہودیوں کی سارے جتنے بینک ہیں، عالمی بینک 800 بلین ڈالر تقریباً مسلمانوں کے ان کے ہاں رکھے ہوئے ہیں، اور مجموعی قرضہ جو انہوں نے تمام مسلمان ممالک کو دیا ہے وہ 619 بلین ڈالر ہے۔ لیکن ہماری اس منافقت کا نتیجہ ہے، انتشار کا نتیجہ ہے کہ وہ ہم پر مسلط ہیں۔ ہم سے 181 بلین ڈالر ہمارے یعنی مسلمانوں کی زیادہ ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہم سے اپنے شرائط منواتے ہیں اور ہم ہاتھ جوڑ کر ان سے ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ یہود نے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں امریکہ کا تو نام ہے، عیسائی ایک نام ہے، ان سب کے پیچھے اقبال نے اس وقت کہا تھا، اور خدا جانے کیا سوچ کر کہا تھا، واقعتاً مفکر تھے اور دیکھ رہے تھے مستقبل کے آنے والے زمانے کے حالات کو، جب اس نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے۔ واقعتاً اس وقت یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، لیکن اب دنیا کی میڈیا اور دنیا کا اقتصاد پورا یہود کے پنجے میں ہے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سب کو جکڑ رکھا ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم منافقت ترک کر دیں۔ خود پاکستان کی حالت یہ ہے کہ مثلا ہمارے اپنے پاکستان پر جو قرضے ہیں بیرونی یعنی عالمی بینک وغیرہ کے، اس سے دگنی رقم پاکستانی مسلمانوں کی مغربی ممالک کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے، دگنی رقم۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی منافقت کا نتیجہ ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں، آپ حیران ہوں گے یعنی ہماری منافقت کس حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ یاسر عرفات صاحب جو ایک بہت بڑے فلسطینی آزادی کے چیمپئن اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، تنظیم آزادی فلسطین کے تقریباً 7 بلین ڈالر یہودیوں کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، 7 بلین ڈالر۔ یہ اس منافقت میں ہم مبتلا ہے، اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتفاق اور اتحاد پیدا ہوں۔
مجموعی طور پر جب تک اس منافقت کا علاج نہ ہو اس وقت تک امت مسلمہ میں یا امت مسلمہ کی جماعتوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری اس منافقت کا فائدہ امریکہ اٹھا رہا ہے، یہود اٹھا رہے ہیں۔ یہود کی اور امریکہ کی فوج یہودیوں کی صورت میں آج حرمین کے اندر موجود ہے۔ سعودی عرب میں تقریباً 11 مقامات پر سعودی عرب میں امریکہ کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ تعجب کریں گے خیبر میں امریکی فوج موجود ہے جس کی اکثریت یہودیوں پر مشتمل ہے، اور جب وہ خیبر میں داخل ہوئے تو انہوں نے جشن منایا۔ کیا جشن منایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آج سے تقریباً 1250-1300 سال پہلے ہمیں نکالا تھا، اب ہم پھر خیبر میں داخل ہو گئے۔ 1300 سال کے بعد ان کی فوجیں پھر حرمین کے اندر موجود ہیں، اور کیا وہ مسلمان کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی یا حرمین کی حفاظت کے لیے وہاں آئے ہیں؟ نہیں۔ آپ جانتے ہیں امریکی برملا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا مفاد اور ہمارا مستقبل اس پیٹرول سے وابستہ ہے۔ آپ کو پتا ہے 1975 میں ایک بیرل وہ $45 کا خریدتے تھے، اور آج 1990 میں $10 کا خرید رہے ہیں۔ دنیا میں آپ مجھے وہ چیز بتا دیں کہ 20-25 سال گزرنے کے بعد اس کی قیمتیں دگنی یا تگنی نہ ہوئی ہو۔ کوئی ایسی چیز ہے کہ دگنی سے اس کی قیمتیں کم بڑی ہو، لیکن پیٹرول اس کی قیمتیں 1975 میں تو $45 کی بیرل، اور اب 1999 میں وہ $10۔ یہ کیوں؟ مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور اسی ڈاکے کے لیے امریکہ کی فوجیں، وہ صدام کے لیے نہیں، صدام تو ان کا موہرا ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ دوسری تیسری جتنے چیمپئن بنتے ہیں، وہ مصر کا حسنی مبارک ہو یا شام کا حافظ الاسد ہو یا لیبیا کا ہو، یہ موہرے ہیں۔ یہ تو ان کے وہ علامتی قسم کے بت ہیں کہ ان کا یوں سمجھیے کہ ان کی لگام یا یہ جس داغے سے بندھے ہوئے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں۔ جب امریکہ چاہتا ہے وہ داغا کھینچتا ہے، یہ ہل جاتے ہیں۔ امریکہ پھر انہیں ڈراتا ہے کہ دیکھو صدام تمہیں یہ کرے گا۔ امریکی فوجیں مزید 5-10 سال کے لیے وہاں رہ جاتی ہے۔ ایک امریکی فوجی جو امریکہ میں اگر $1000 کا ملازم تھا تو سعودی عرب سے آج اس کے 2000 نہیں بلکہ $3000 اس کی تنخواہ وصول کی جا رہی ہے، اور آج وہ دنیا کی وہ مملکت کی جو مالدار ترین مملکت تھی، کویت کی یا سعودی عرب کی، وہ عالمی بینک سے قرض لینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ اس منافقت کا نتیجہ ہے۔ یہ تمام اس منافقت کا نتیجہ ہے جو ہمارے اندر قومی طور پر ہمارے اندر یہ مرض، جس مرض میں ہم مبتلا ہیں۔ یہ صورت اگر برقرار رہے گی تو کبھی بھی امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس منافقت کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، اور یہ جو منافق ہم پر مسلط ہے سب سے پہلے ان کے خلاف اٹھ کر مسلح جہاد کرنا ہوگا۔ میں قلم کا جہاد نہیں کہہ رہا ہوں، زبان کا جہاد نہیں کہہ رہا ہوں، بہت کر چکے ہم، بہت کر چکے قلم کا جہاد، بہت کر چکے زبان کا جہاد۔ اب ان کا علاج سوائے اس کی کچھ نہیں۔ اگر مسلمان نوجوانوں میں قوت ہے تو اٹھ کر ان کا گلا دبا دے۔ یہ سروں کی فصل پک چکی ہے اور یہ گرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اس کی قوت ہے تو آپ اٹھ جائیے، آنے والا مستقبل آپ کا ہے، وہ آپ کا قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ قوت نہیں ہے، مسلح جہاد کا نام نہیں لیتے، تو میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب ہمارے ڈاکٹر صاحب کے پروفیسر صاحب کی بات چل رہی تھی الیکشن پر اور فلاں پر، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن عرض کرتا ہوں کہ پارلیمانی جمہوریت، اس کو آپ چاہے اسلامی جمہوریت کا نام دے دیں، چاہے قرآنی جمہوریت کا نام دے دیں، لیکن بطول اقبال جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اس میں گنے جاتے ہیں لوگ،
اس کے ذریعے سے یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. اور پروفیسر صاحب سے بہت ادب کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، اگر ان وڈیروں کو، ان جاگیرداروں کو یہ محسوس ہو کہ جماعت اسلامی کے ذریعے سے ہم اقتدار کے دروازے تک پہنچ سکتے ہیں، خدا کی قسم یہ کل آپ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. یہ کل آپ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. اس مصنوعی جمہوریت کے ذریعے سے مجھے معاف فرمائیے، یہودیوں کی ایک سازش یہ ہے کہ کچھ ایسی اصطلاحات ہمارے اندر رائج کر دی ہے جس کا مفہوم ہم خود بھی نہیں سمجھتے. بہت خوشکن قسم کے الفاظ میں لپیٹ کر وہ اصطلاحات ہمیں دی گئی ہیں اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہوتے. اور مجھے معاف فرمائیے کہ ان میں سے ایک جمہوریت کی اصطلاح ہے. آپ اختلاف کا حق رکھتے ہیں، یقیناً اختلاف کرتے ہوں گے، میں صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ اس اتفاق اور اتحاد کے لیے، چاہے وہ جماعتوں کے درمیان ہو، چاہے وہ افراد کے درمیان ہو، امت کے اندر ایک تو جہاد کا جذبہ بیدار کرنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ امت کے اندر جو منافقت مجموعی لحاظ سے آ چکی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. اور تیسری چیز، ایثار کی ضرورت ہے اتفاق اور اتحاد کے لیے. اس کے لیے آپ کو اپنی حیثیت چھوڑنی ہوتی ہے، اپنی حیثیت چھوڑنی ہوتی ہے، تب پھر امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے. یہ اہل علم بیٹھے ہیں، آپ حضرات میں بھی بہت سارے ہوں گے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر امت جمع ہوئی. لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ انصار صحابی اور بڑے سردار اور مخلص مسلمان حضرت سعد بن عبادہ کو اختلاف تھا. کیوں ڈاکٹر صاحب اختلاف تھا یا نہیں؟ لیکن جب امت مجتمع ہوئی، یہ ایثار ہیں، وہ مدینہ سے اٹھ کر دمشق گئے اور ان کی انتقال تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ سعد بن عبادہ کوئی شخص موجود بھی ہے دنیا میں یا نہیں. اس کو ایثار کہتے ہیں. حضرت خالد بن ولید جیسا جرنیل، حضرت عمر کی رائے ان کی متعلق کی تھی کہ انہیں معزول کیا جائے. اس کے اسباب میں ذکر عرض نہیں کرنا چاہتا. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت ختم ہوئی، حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، اور سب سے پہلا حکم جو جاری کیا وہ حضرت خالد بن ولید کی معزول کرنے کا. اور معزولی بھی کس طریقے سے ہوئی اہل علم جانتے ہیں. لیکن حضرت خالد بن ولید نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر میں عمر کے لیے لڑتا تب تو آج میں اپنا بوریا بستر اٹھا کر محاذ سے چلا جاتا، لیکن اگر میں اس ذات کے لیے لڑ رہا تھا تو میں پہلے بھی اس کے لیے لڑ رہا تھا، آج بھی اس کے لیے لڑوں گا، چاہے میں کمانڈر ہوں یا نہ ہوں. مجھے بتائیے کہ ہمارے یہ قائدین، معاف فرمائے مجھے، یہ دینی قائدین، یہ جذبہ کسی میں آپ پاتے ہیں؟ یہ جذبہ کسی میں آپ پاتے ہیں کہ وہ کہہ دے کہ میں اپنی قیادت چھوڑتا ہوں اور فلاں کا کارکن بنوں گا؟ یہ چیز اگر موجود نہیں تو تب پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. پھر یہی کھلونے ہیں اور انہی کھلونوں پر وقت گزارنا ہوگا. اس لیے مجھے پرچی دی گئی کہ وقت مختصر ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. لیکن ایک بات آخر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ الیکشن کے ذریعے سے یا جمہوریت کے ذریعے سے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، میرے دل میں پروفیسر صاحب کا جتنا احترام ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس شخص کی خدمات اور سب کچھ. لیکن رائے کا اختلاف بہرحال ہوتا ہے، اس لیے اگر میں عرض کرتا ہوں، وہ الیکشن کے ذریعے سے، جمہوریت کے ذریعے سے پاکستان میں جتنی خدمات ہوئی وہ گنوا رہے تھے کہ ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا، فلاں ہوا، قرارداد مقاصد اور یہ اور وہ سب مسلم ہیں.